آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ تو ایک شخص کی امپلائی بنی ہوئی تھی. آپ نے تو اپنی تعلیم کو زنگ لگا دیا. آپ نے جو تعلیم آج سے 20 سال پہلے لی ہے، اگر میں دیکھوں کہ میں نے آج سے 20 سال پہلے لیا تو مجھے یہ سب کچھ نہیں پتا تھا. کمپیوٹر کو استعمال کرنا، ایم ایس پہ کام کرنا، ایم ایس ورڈ پہ کام کرنا، ایکسل پہ کام کرنا، ٹھیک ہے، پاور پوائنٹ، کینوا پہ کام کرنا، اے آئی کا اچھا جرم. اور کیا ہم بیٹیوں کو مضبوط بنا رہے ہیں یا برداشت کرنا سکھا رہے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر دوں کہ مضبوط ہونا اور برداشت کرنا دونوں ایک ہی بات ہے. برداشت کریں گے تو ہم مضبوط ہوں گے. ہم چیزوں کو سہن کریں گے، ہم چیزوں کو اس کا برداشت کر کے حل نکالیں گے، بڑے پیشنس سے کام لیں گے، بڑے صبر سے کام لیں گے. یہی چیزیں ہمیں مضبوطی کی طرف لاتی ہیں. اگر آپ کے سوال کا یہ مطلب ہے کہ ظلم و جبر کو برداشت کرنا، تو وہ پھر برداشت کرنا نہیں ہوتا. وہ میں پھر اس معنی میں لوں گی کہ وہ بیچارگی اور لاچارگی ہے. کہ اگر ہم اپنے بچیوں کو بیچارہ بننا اور لاچار بننا سکھا رہے ہیں تو سوری، اگر کوئی ماں باپ ایسے کر رہے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں ماں باپ، بس تمہیں سسرال میں برداشت کرنا ہے. تو برداشت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ان کے ظلم برداشت کرنا ہے، ایک اپنی بدتمیزی کو برداشت کرنا ہے. ہر انسان ہے، غصہ مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہوگا، ہم بھی بدتمیزی کر جاتے ہیں، فرشتے تو ہم ہیں نہیں. اس چیز کا برداشت اگر آپ سکھا رہے ہیں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ظلم پہ کچھ نہ کہیں، آپ وہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، وہ آپ کچھ نہ کہیں، تو آئی تھنک یہ آپ اپنے بچوں کو لاچارگی سکھا رہے ہیں، اور یہ آپ کی تربیت کا ایک بہت بڑا خلا ہے، آپ کی بہت بڑی خامی ہے. ویسے میں سمجھتی ہوں کہ جو ماں باپ خود تعلیم یافتہ ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ اس حد تک برداشت سکھاتے ہیں جس حد تک آپ کی عزت نفس متاثر نہ ہو، جس وقت تک آپ کے بچی پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. اگر کوئی بچہ آپ کی بچی پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو آپ پھر وہاں برداشت نہیں کرتے. آپ اس کو برداشت کہتے ہیں. جو ماں باپ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنے رویے میں برداشت پیدا کرو، سمجھ میں برداشت پیدا کرو، بدتمیزی جو اگر آپ کرتی ہو وہ برداشت کر لو. لیکن اگر یہ کہنا کہ ساس گالیاں دے وہ برداشت کر لو، شوہر بدتمیزی کرے وہ برداشت کر لو، شوہر ایک آدھ تھپڑ مار دے وہ برداشت کر لو، نو. جو ماں باپ یہ کہتے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں ایک تھپڑ پہلے گالی اگر آپ نے برداشت کر لی تو پھر وہ جائے گا آپ کے الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر ٹاکس. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک ایسی مہمان شخصیت موجود ہیں جن کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں. اس مہمان شخصیت کے ہم تجربات، مشاہدات، علم اور وسیع مطالعہ کو آج ہم ڈسکس کریں گے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ان کی شخصیت کو اس طرح سے میں ایکسپلور کروں گا اور وہ اپنی گفتگو میں اتنا علم بکھیریں گے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی یقیناً بدل جائے گی. آج کا پوڈ کاسٹ بہت جاندار ہونے والا ہے. اس کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیے گا اور نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. تعارف پیش کرنے سے قبل میں ان کی شخصیت کے لیے ایک خوبصورت شعر کہنا چاہوں گا اور پھر میں سوالات بتاؤں گا اور ساتھ میں تعارف کروانا چاہوں گا. باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے. اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ. اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ. بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے. تو آج جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہے، پہلے میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. ان کا نام نسیمہ زاہد صاحبہ ہے اور انہوں نے شہزاد رویا جو پاکستان کے انٹرنیشنل سنگر ہیں، ان کی یہ فوکل پرسن بھی ہیں، زندگی ٹرسٹ کو بھی چلا رہی ہیں اور آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود بھی ہیں. آج ہم نے ان سے جو سوالات کرنے ہیں
میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں. ہمارا پہلا سوال جو ان کی شخصیت کے ساتھ ہوگا کہ کیا ہماری سوسائٹی آج بھی تعلیم یافتہ عورت سے ڈرتی ہے؟ کیوں؟ دوسرا سوال جو میں ان سے پوچھوں گا کہ ایک پڑھی لکھی عورت جو ہوتی ہے کیا واقعی گھر بسانے میں مشکل سمجھی جاتی ہے یا یہ صرف ایک بہانہ ہے؟ میرا تیسرا سوال جو اس شخصیت سے ہوگا کہ کیا ڈگری جتنی بڑی ہو رشتہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد میرا چوتھا سوال، کیا ہمارے ہاں بیٹی کو پڑھانے کا مقصد واقعی تعلیم ہے یا صرف ایک اچھا رشتہ ہے؟ اس کے بعد میرا پانچواں سوال کہ کیا ایک کامیاب مرد کی انا جو اس کی ایگو ہے اس کے لیے وہ خطرہ بن جاتی ہے مرد کے لیے عورت کی جو انا ہے؟ اس کے بعد کیا شادی کے بعد عورت کی تعلیم کو روک دینا ایک خاموش ظلم نہیں ہے؟ اس کے بعد ساتواں سوال، کیا ہمارے معاشرے میں آج بھی زیادہ پڑھی لکھی عورت کو مطلب ہے کہ اوور کوالیفائڈ سمجھا جاتا ہے؟ آٹھواں سوال، کیا والدین خود اپنی بیٹی کو کامیابی سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ان سے ہوتے ہیں خوف زدہ؟ نواں سوال، کیا تعلیم یافتہ عورت کمپرومائز کم کرتی ہے یا سیلف رسپیکٹ زیادہ کرواتی ہے؟ اس کے بعد 10واں سوال، کیا ایک مضبوط عورت جو ہے وہ مشکل عورت کا اس کو لیبل دینا انصاف ہے یا نہیں؟ 11واں سوال، کیا مرد واقعی ایک جو ہے وہ انٹیلیجنٹ عورت کو لائف پارٹنر کے طور پر اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرا 12واں سوال، کیا ہم تعلیمی ادارے صرف ڈگری دے رہے ہیں یا سوچ بدل رہے ہیں؟ اس کے علاوہ 8 ایسے امپورٹنٹ سوال جو کبھی بھی زندگی میں کسی بولڈ عورت سے بھی آپ نے نہیں کیے ہوں گے اور نہ ہی کسی پوڈ کاسٹ میں ان سے اس طرح کے سوالات پوچھے گئے ہوں گے. بسم اللہ پڑھتے ہیں اور ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر طاہر، بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور عورتوں کے حوالے سے، عورتوں کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کی دعوت دی، اور ان تمام بہنوں اور بچیوں سے امید کرتی ہوں کہ یہ پروگرام ان کے لیے ایک گائیڈ لائن کے طور پر ثابت ہوگا، اور کوشش کروں گی کہ اپنی ان گفتگو میں، اپنی ان باتوں میں ان کے مسائل کا حل انہیں بتا سکوں. ایک بار پھر شکریہ آپ کا. آپ کا پہلا سوال تھا کہ کیا ہماری سوسائٹی عورت کی تعلیم سے یا تعلیم یافتہ عورت سے ڈرتی ہے؟ تو اس کا جواب دو طرح سے ہو سکتا ہے، جی ہاں بھی اور جی نہیں بھی. جی ہاں میں اس صورت میں بولوں گی کہ آپ کے وہ علاقے، آپ کا وہ طبقہ جو کہ ابھی جو ہے پدرسری نظام سے نکلا نہیں ہے، مرد کے تسلط سے نکلا نہیں ہے، وہ قصبے، وہ ٹاؤن، وہ گاؤں جہاں آج بھی مرد جو ہے حاکمیت اعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہاں بالکل تعلیم یافتہ عورت سے ڈرا جاتا ہے. وہاں اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے، اسے اپنی جو کہتے ہیں عزت اور غیرت کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے عورت کی تعلیم کو جو ہے عورت کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی اچھا نہیں سمجھتے. اس کے علاوہ اگر آپ کراچی میں یا لاہور میں یا پڑھے لکھے علاقوں میں دیکھیں گے تو وہاں عورت کی ترقی ضامن ہے سوسائٹی کی ترقی سے، کیونکہ یہاں جو ہیں ملے ہیں، ایسے ایریاز آپ کو نظر آئیں گے جہاں عورت فرد کی حیثیت سے آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آئے گی، جہاں شہر، بڑے بڑے ہاسپٹلز، سب کچھ موجود ہے. تو یہاں صورتحال جو ہے تھوڑی مختلف ہے، اور یہاں جو ہے عورتوں سے اس طرح سے نہیں ڈرا جاتا جس طرح ان گاؤں وغیرہ میں ہم سنتے ہیں کہ تعلیم یافتہ عورت سے وہاں کے لوگ، وہاں کے جو وڈیرے ہیں یا
وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اس کی تعلیم کے خلاف ہیں، وہاں اسکولز بند کروا دیے جاتے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے. تو یہ صورتحال وہاں ہے. تو دو طریقے سے اس کا جواب ہو سکتا ہے. اچھا، آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیا پڑھی لکھی عورت کو گھر بسانے میں واقعی مشکل پیش آتی ہے. تو اس کا جواب میں پھر یہی کہوں گی کہ تصویر کے چونکہ میں خود دو رخ دیکھتی ہوں، تو میں اسی لیے چاہتی ہوں کہ اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو دونوں رخ کے حوالے سے بات کروں. تو اس کا جواب ہے جی ہاں، پڑھی لکھی عورت کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، اپنی ایک ذات کی شناخت وہ کر چکی ہوتی ہے، اپنے آپ کو وہ جانتی ہیں، اپنے آپ کو پہچانتی ہے. اور پاکستان اور انڈیا میں آپ کو پتہ ہے جس طرح کا فیملی سسٹم ہے، وہ صرف ایک شخص کے ساتھ شادی نہیں ہوتی ہے، پورے خاندان کے ساتھ شادی ہوتی ہے. تو ایک پڑھی لکھی عورت اپنی حیثیت جانتی ہے، اپنے حقوق جانتی ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ مذہب نے اس کو کیا حق دیا ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ قانون اس سے کیا کہتا ہے، وہ یہ سب کچھ جانتی ہے. جب وہ یہ سب کچھ جانتی ہے تو اس کو یہ مشکلات تو پیش آتی ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے بھائیوں کا کام اس کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے پورے گھر والوں کا کام اس کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری اس پر ہے، اور اسی طریقے سے اس کی ذمہ داری آپ پر ہے. تو اس لیے پڑھی لکھی عورت کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے میں مشکلات آتی ہے. اور اگر نہیں کہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ پڑھی لکھی عورت غیر تعلیم یافتہ عورت سے بہتر طور پر گھر کی پرورش کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، گھر کی تنظیم و نو کرتی ہے، گھر کو منظم رکھتی ہے، اور ایک پروفیشنلزم ہوتا ہے. اور غیر تعلیم یافتہ عورت اس بات کو سمجھ نہیں سکتی کہ کس طریقے سے بچوں کی پرورش کرنی ہے، بچوں کے نفسیاتی تقاضے کیا ہیں. کیونکہ گھر بسانے کا مطلب ہوتا ہے شوہر اور بچوں کی تربیت کرنا، نہ کہ ساس سسر کی خدمت، نہ کہ دیوروں اور دیورانیوں کے آگے چائے اور پیش کرنا یا ان کے کپڑے دھونا، یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے جو غیر تعلیم یافتہ عورت ہے وہ یہ سب نزاکتوں کو ویسے نہیں سمجھتی. تو اس لیے پڑھی لکھی عورت چیزوں کو بہت بہترین طور پہ لے کے چل سکتی ہے. ایک سوال آپ نے پوچھا کہ کیا ڈگری جتنی بڑی ہو رشتہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی جواب ہاں یا نہ ہے. اگر معاشرے میں دیکھوں جو کچھ ہو رہا ہے تو ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اگر آپ کی بہت ڈگری ہے تو آپ بہت زیادہ کوالیفائڈ ہیں اور بہت پڑھی لکھی ہیں، اور معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ مرد جو ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ مردوں کی تعلیم عورتوں کے بنسبت شہری علاقوں میں کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سوال بھی چونکہ ڈگری ہولڈر لیڈیز کا ہے تو اس لیے میں اس کا جواب بھی شہری حوالے سے ہی دوں گی کہ بالکل ہماری شہری سوسائٹی میں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ جتنی عورتوں کی ڈگری ہوتی جا رہی ہے ان کے رشتوں کے مسائل اتنے ہی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ رشتوں کے مسائل لڑکوں والوں کی طرف سے نہیں ہے، خود لڑکی والوں کی طرف سے ہے، خود لڑکی کی طرف سے ہے. اور ظاہر ہے یہ دور 50-60s کا تو ہے ہی نہیں کہ مرد صاحب PhD ہوں اور ان کی بیوی بالکل تعلیم یافتہ نہیں ہو. ہم نے اس گزشتہ 60-70 سال میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر مرد بھی بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو اور عورت کم تعلیم یافتہ ہو تو بھی زندگی کو اتنی اچھی نہیں چلی ہے. آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے بہت اچھا نبھا لیا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی ان دنوں بہت زیادہ تھے اور ابھی بھی زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہی مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا، ذہنی ہمانگی نہ ہونا ایک بڑا اس کا کارن ہے. تو لیکن ہونا کیا چاہیے وہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گی. دیکھیں، ڈگری پیمانہ نہیں ہے آپ کی زندگی کو کامیاب کرنے کا. ڈگری پیمانہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو جانچا جائے. ایک شخص جو MPhil کیا ہوا ہے، ایک شخص جو PhD کیا ہوا ہے، وہ برا ترین انسان ہو سکتا ہے.
ایک ڈگری کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہیں کہتی میں کہ آپ انٹر پاس سے شادی کر لیں, آپ میٹرک پاس سے شادی کر لیں, لیکن گریجویشن ایک اچھا معیار ہے. اگر لیڈیز اس طرف دیکھیں کہ کیا وہ اچھا انسان ہے, کیا وہ ایک کامیاب انسان ہے, کیا اس کی سوچ اچھی ہے, تو وائی ناٹ, کیوں آپ اس سے رشتہ نہیں کر سکتے, کیوں آپ ایک لائف پارٹنر نہیں بن سکتے. آپ کا اگلا سوال تھا کہ کیا بیٹیوں کو پڑھانے کا مقصد اچھی تعلیم ہے یا رشتہ. تو میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی ماں باپ جو اس وقت اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں وہ ایک تعلیم یافتہ ہی لوگ ہیں, جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ ایجوکیشن کی طرف لے جا رہے ہیں, جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ علمیت کی طرف گامزن کر رہے ہیں. تو وہ بچے پڑھے لکھے ہی ہیں اور وہ پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں. تو جو پیرنٹس اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں پڑھاتے کہ ان کا رشتہ بچیوں کا بڑے خاندان میں ہو, اچھے خاندان میں ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. ان کا مقصد اپنی بیٹیوں کو جس طرح وہ کسی زمانے میں جہیز دیتے تھے, جہیز کے ساتھ تعلیم کا زیور دیں, جہیز کے ساتھ تعلیم دیں. آگے زندگی میں کیا مشکلات آ سکتی ہیں, کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا ہے, اس میں تعلیم ان کی معاون و مددگار ثابت ہو. تو بالکل ایسی سوچ نہیں ہے ماں باپ کی کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم بچیوں کو اچھے رشتے کے لیے پڑھا رہے ہیں. خود معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو عورتیں, مجھ سمیت جو عورتیں بہت جوانی میں بیوہ ہو گئی ہیں, انہوں نے صرف اور صرف تعلیم کی بدولت اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی. تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, اور یہ جو چیزیں آپ کو سوسائٹی میں نظر آ رہی ہیں کہ تعلیم یافتہ عورتوں نے کس طریقے سے اپنے بچے پالے مشکل حالات میں آتے ہوئے, اور کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ مشکل حالات میں کھڑی رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو ہے ماں باپ یہ سوچ کے کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں. آپ کا جو ہے اگلا سوال تھا کہ کیا ایک کامیاب عورت کی کامیابی ایک مرد کے لیے ایگو بن جاتی ہے یا وہ اس کی انا پہ خطرہ ہوتی ہے. تو پھر اس کا جو جواب ہوگا وہ ہاں بھی ہو سکتا ہے اور نہ بھی. ویسے ہم پدرسری نظام میں رہتے ہیں اور 70% میں یہ ایک کامیاب عورت خطرہ ہوتی ہے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے, پہنچاتی تو نہیں ہے, پہنچ سکتی ہے. اس کی وجہ ہماری یہ پوری سوسائٹی ہے جس میں ہم موو کرتے ہیں, جہاں ایک کامیاب عورت کا شوہر کتنی باتیں سنتا ہے, کتنی باتیں برداشت کرتا ہے. اگر گاڑی اس کی بیوی کی ہے, گھر اس کی بیوی کا ہے, تو اس کو آپ نے سنا ہے جورو کا غلام, زن مرید, رن مرید, پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب مردوں کو اپنی آنا پہ چوٹ محسوس ہوتی ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے, اور یا پھر انگور کھٹے ہیں. ویسے مرد تو سارے یہی چاہتے ہیں کہ کامیاب عورت, ایک پڑھی لکھی عورت, ایک خوبصورت عورت, ایک ڈیزگنیشن پہ پہنچی ہوئی عورت ان کی بیوی ہو. لیکن جس بیچارے کی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ جو ہے بالکل تانے تشنے مذاق سے اس کی توازہ کرتے ہیں. تو اور پھر کچھ معاملات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں خود بھی جو ہے کامیاب ہو جاتی ہیں تو ان کا رویہ تفخرانہ ہو جاتا ہے, غرور ان کے لب و لہجے میں آ جاتا ہے. جو مرد ویسے ہی کمپلیکس کا شکار ہے, سوسائٹی میں ہو رہا ہے, اور آپ کا رویہ اسے اور بھی شکار کر دیتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر بیٹھی ہوئی عورت جو کہ مرد پر ڈپینڈنگ ہے, جو کہ مرد اس کی ساری آسائشیں یا بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے, وہ سب اس سے لڑے, شوہر سے لڑے, تو جو ہے وہ اس چیز کو اتنا محسوس نہیں کرتی. اور وہ اگر کبھی اپنے شوہر کو باتیں سنا دے تو مرد کچھ بھی نہیں فیل کرتا. لیکن
وہیں اگر ایک پڑھی لکھی عورت جس کے آپ ڈپینڈنگ ہو یا آپ اس سے تنخواہ میں کم ہو، ڈیزگنیشن میں کم ہو، اگر وہ بیچاری آپ کو باتیں سنا دے تو آپ کو آپ کی انا پہ ٹھیس پہنچ جاتی ہے. تو میں اس کو دونوں طرح سے دیکھوں گی. سوسائٹی کا پریشر بھی ہوتا ہے مرد پہ، اس کا کمپلیکس بھی آ جاتا ہے، کبھی عورتیں بھی غرور میں آ جاتی ہیں، اور کہیں مرد صرف جو ہے ایک حسد میں یہ سب کچھ محسوس کرنے لگتا ہے. تو یہ چیز ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ تو ایک شخص کی امپلائی بنی ہوئی تھی. آپ نے تو اپنی تعلیم کو زنگ لگا دیا. آپ نے جو تعلیم آج سے 20 سال پہلے لی ہے، اگر میں دیکھوں کہ میں نے آج سے 20 سال پہلے لیا تو مجھے یہ سب کچھ نہیں پتا تھا. کمپیوٹر کو استعمال کرنا، ایم ایس پہ کام کرنا، ایم ایس ورڈ پہ کام کرنا، ایکسل پہ کام کرنا، ٹھیک ہے، پاور پوائنٹ، کینوا پہ کام کرنا، اے آئی کا استعمال کرنا، یہ سب مجھے نہیں پتا تھا. زوم، یہ سب چیزیں تو نہیں تھی. گوگل کلاس روم، یہ سب نہیں پتا تھی. یہ سب کیوں پتا چلی؟ کہ میں اس مارکیٹ سے ان ٹچ تھی. تو اس وقت آپ لوگ کیا کریں گی جب آپ کی جو ڈگری ہے وہ اس کو زنگ لگ چکا ہوگا؟ آپ کا اگلا سوال تھا کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنا رہے ہیں یا برداشت کرنا سکھا رہے ہیں؟ دیکھیں، برداشت کرنا سکھانا اور مضبوط بنانا یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ یہاں لاچارگی اور بیچارگی سے برداشت کرنے کو، اور خاص کر اتیاچار، جرم، اور کیا ہم بیٹیوں کو مضبوط بنا رہے ہیں یا برداشت کرنا سکھا رہے ہیں، تو میں یہ عرض کر دوں کہ مضبوط ہونا اور برداشت کرنا دونوں ایک ہی بات ہے. برداشت کریں گے تو ہم مضبوط ہوں گے. ہم چیزوں کو سہن کریں گے، ہم چیزوں کو اس کا برداشت کر کے حل نکالیں گے، بڑے پیشنس سے کام لیں گے، بڑے صبر سے کام لیں گے. یہی چیزیں ہمیں مضبوطی کی طرف لاتی ہیں. اگر آپ کے سوال کا یہ مطلب ہے کہ ظلم و جبر کو برداشت کرنا، تو وہ پھر برداشت کرنا نہیں ہوتا. وہ میں پھر اس معنی میں لوں گی کہ وہ بیچارگی اور لاچارگی ہے. کہ اگر ہم اپنے بچیوں کو بیچارہ بننا اور لاچار بننا سکھا رہے ہیں تو سوری، اگر کوئی ماں باپ ایسے کر رہے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں ماں باپ، بس تمہیں سسرال میں برداشت کرنا ہے. تو برداشت دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک ان کے ظلم برداشت کرنا ہے، ایک اپنی بدتمیزی کو برداشت کرنا ہے. ہر انسان ہے، غصہ مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہوگا، ہم بھی بدتمیزی کر جاتے ہیں، فرشتے تو ہم ہیں نہیں. اس چیز کا برداشت اگر آپ سکھا رہے ہیں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ظلم پہ کچھ نہ کہیں، آپ وہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، وہ آپ کچھ نہ کہیں، تو آئی تھنک یہ آپ اپنے بچوں کو لاچارگی سکھا رہے ہیں، اور یہ آپ کی تربیت کا ایک بہت بڑا خلا ہے، آپ کی بہت بڑی خامی ہے. ویسے میں سمجھتی ہوں کہ جو ماں باپ خود تعلیم یافتہ ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ اس حد تک برداشت سکھاتے ہیں جس حد تک آپ کی عزت نفس متاثر نہ ہو، جس وقت تک آپ کے بچی پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. اگر کوئی بچہ آپ کی بچی پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو آپ پھر وہاں برداشت نہیں کرتے. آپ اس کو برداشت کہتے ہیں. جو ماں باپ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنے رویے میں برداشت پیدا کرو، سمجھ میں برداشت پیدا کرو، بدتمیزی جو اگر آپ کرتی ہو وہ برداشت کر لو. لیکن اگر یہ کہنا کہ ساس گالیاں دے وہ برداشت کر لو، شوہر بدتمیزی کرے وہ برداشت کر لو، شوہر ایک آدھ تھپڑ مار دے وہ برداشت کر لو، نو. جو ماں باپ یہ کہتے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں ایک تھپڑ پہلے گالی اگر آپ نے برداشت کر لی تو پھر وہ جائے گا آپ کے تھپڑ پہ. تھپڑ آپ نے برداشت کر لیا، وہ آپ کو جائے گا کئی تھپڑوں پہ. کئی تھپڑ آپ نے برداشت کر لیے، پھر وہ آپ کے پاس جائیں گے شدید تشدد میں. اور شدید تشدد آپ نے برداشت کر لیا تو پھر اپنی بیٹی کی لاش ایک دن لینے کے لیے تیار ہو جائیے. اور یہی معاملے جتنے بھی سوشل میڈیا پر اور میڈیا پہ عورتوں کی گھریلو تشدد میں موت واقعہ ہوئی ہے، وہ کبھی بھی پہلا واقعہ نہیں ہوتا.
میں کہتی ہوں 100 میں سے ایک ہوگا جو ایک ہی دن میں ہو گیا ہوگا، لیکن زیادہ تر یہ کہ وہ پہلے بھی مارتا تھا، وہ پہلے بھی گالیاں دیتا تھا، اور اس کی جو ہے ساسو ماں یہ کرتی تھی، اس کی نند یہ کرتی تھی. تو یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، نہ پہلی گالی نہ پہلا تھپڑ. کسی صورت میں اپنی بچی کو یہ میسیج نہ دیں کہ بیٹا برداشت کر لو. تو پھر اگر آپ اپنے بچی کو یہ سکھا رہے ہیں برداشت کرنا، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی سکھا دیں، پھر اس کی لاش لینے کے لیے اپنے اندر بھی برداشت پیدا کر لیں. کیا ایک تعلیم یافتہ عورت خود اپنی دنیا جینا چاہتی ہے تو معاشرہ اسے قبول کرے گا؟ کیا ہے معاشرہ؟ حیثیت کیا معاشرے کی؟ معاشرہ کا کام تو کہنا ہے نہیں ہے، یہ آپ کا پیدرسری نظام ہے، مردوں کا تسلط ہے، ہر عہدے پہ مرد ہیں، ہر اداروں میں مرد ہیں، تو چیپ لیبر کے طور پہ لیا جاتا ہے عورت کو. جس جگہ پہ مرد 2 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے وہاں عورت کو 1 لاکھ دیا جائے گا. ان کو پتہ ہے کہ چیپ لیبر ہے، اور اس کو جتنے بھی محنت کروائی جائے، جتنا بھی گھنٹوں کام کروایا جائے، یہ گدھے کی طرح کام کرے گی. کیونکہ اگر یہ اپنے گھر سے نکلی ہے تو ظاہر ہے مجبوری میں نکلی ہوگی، اور ورکنگ لیڈی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ہماری سوسائٹی کا جو ہے بہت بڑا گین ہے، اور بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے. ٹھیک ہے. اور جس سوسائٹی میں صرف ایک گاڑی چلانے کو، صرف ایک بائک چلانے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عورت ڈرائیور ہے، صحیح نہیں چلائے گی، عورت کس طریقے سے حکمرانی کر سکتی ہے، عورت کس طرح سے ادارے چلا سکتی ہے، تو وہ عورتیں جو آج اس مقام پر ہیں، اپنے اپنے اداروں کو لیڈ کر رہی ہیں، یا اپنے اپنے اداروں کو دنیا کے آگے پیش کر رہی ہیں، ڈیفینیٹلی انہوں نے مردوں سے 50 گنا زیادہ محنت کی ہے. ایون میں چونکہ ایک رائٹر ہوں، ایجوکیشنلسٹ ہوں، ایجوکیشن کے میدان میں چونکہ عورتوں کی حکمرانی ہے، اس لیے مجھے ویسی محنت نہیں کرنا پڑی. لیکن ایز اے رائٹر، ایز اے اسپیکر، مجھے میرے پیچھے بہت باتیں سننے کو ملی کہ میں چیٹ جی پی ٹی سے لکھواتی ہوں، میری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، یہ کہاں سے اتنا اچھا لکھ سکتی ہے. حالانکہ میرے خاندان کا ایک نام ہے، وہ رائٹر فیملی ہے. اور جب میں ایک رائٹر فیملی کی ہوں، میں ایک اسکالر کی بہن ہوں، میری بہنیں رائٹر ہیں، ایک لنڈن میں لکھتی ہے، ایک پاکستان سے لکھ رہی ہے، وہاں مجھے اتنا سننے کو مل سکتا ہے کہ یہ ان کی اپنی جینوئن سوچ نہیں ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی سے لکھواتی ہیں. تو خود سوچیں کہ وہاں ایک عام عورت کو، اور وہ عورت جس کے خاندان میں اسکالرز نہ ہوں، جس کے خاندان میں ایجوکیشنلسٹ نہ ہوں، جس کے خاندان میں جو ہے ڈاکٹر نہ ہو، جس کے خاندان میں وکیل نہ ہو، پروفیسر نہ ہو، اور وہ پہلی بندی ہو، او مائی گاڈ، اس کے لیے تو یہ خاردار میدان سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات پھر اور بھی کہنا چاہوں گی کہ جہاں یہ ایسے مرد موجود ہیں جو آپ کی قدم قدم پہ کانٹے بچھاتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ ایسے مرد بھی موجود ہیں جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ کانٹے ریموو کرنے میں مدد دیتے ہیں. میرے بہت سارے دوست ہیں، میرے بہت سارے فالوورز ہیں جنہوں نے مجھے ہمت دی، جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا، اس طرح کی باتیں نہ سننے پہ زور دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں طرح سے ہیں. ظاہر ہے آپ جس سوسائٹی میں ہیں وہاں اگر 70% مرد اس طرح ہیں تو وہاں 30% وہ بھی لوگ ہیں اور جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیں، اور ایسی عورتیں جو اپنے ساتھیوں سے، جو اپنے جاننے والوں سے کہ باتیں سن کے حوصلہ لیں، تو ان کے لیے یہی بہت ہوتی ہے. ان کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے. آپ کا اگلا سوال ہے کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنا رہے ہیں یا صرف برداشت سکھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہی سوال ہے کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنا رہے ہیں یا برداشت سکھا رہے ہیں. دیکھیں، برداشت اور مضبوط
ایک درخت کی دو برانچز ہیں. آپ مشکلات کو برداشت کریں گے, ان کے حل تلاش کریں گے, ان کو اپنے اندر سہن کریں گے, ان کو سمجھیں گے, اور پھر اس کے بعد ہی آپ مضبوط ہو سکتے ہیں. تو یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو برداشت کرنا سکھائیں, اور صرف اس حد تک برداشت کرنا سکھائیں جہاں تک انہیں فائدہ ہے. صرف برداشت کر کے اپنے اوپر جبر مسلط کرنے کا نام برداشت نہیں ہے. برداشت کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جو ظلم کو اگر آپ برداشت کرنا کہہ رہے ہیں تو وہ پھر برداشت نہیں ہوتی, وہ تو لاچارگی ہے. آپ اپنی بچیوں کو بیچارگی اور لاچارگی سکھا رہے ہیں. اگلا سوال تھا کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنا رہے ہیں یا برداشت کرنا سکھا رہے ہیں. دیکھیں, برداشت کرنا سکھانا اور مضبوط بنانا یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ یہاں لاچارگی اور بیچارگی سے برداشت کرنے کو, اور خاص کر اتیاچار, جرم اور زبر, آپ کا سوال ہے کیا ہم بیٹیوں کو مضبوط بنا رہے ہیں یا برداشت کرنا سکھا رہے ہیں, تو میں یہ عرض کر دوں کہ مضبوط ہونا اور برداشت کرنا دونوں ایک ہی بات ہے. برداشت کریں گے تو ہم مضبوط ہوں گے. ہم چیزوں کو سہن کریں گے, ہم چیزوں کو اس کا برداشت کر کے حل نکالیں گے, بڑے پیشنس سے کام لیں گے, بڑے صبر سے کام لیں گے. یہی چیزیں ہمیں مضبوطی کی طرف لاتی ہیں. اگر آپ کے سوال کا یہ مطلب ہے کہ ظلم و جبر کو برداشت کرنا, تو وہ پھر برداشت کرنا نہیں ہوتا. وہ میں پھر اس معنی میں لوں گی کہ وہ بیچارگی اور لاچارگی ہے. کہ اگر ہم اپنے بچیوں کو بیچارہ بننا اور لاچار بننا سکھا رہے ہیں تو سوری, اگر کوئی ماں باپ ایسے کر رہے ہیں, اور ہماری سوسائٹی میں ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں ماں باپ, بس تمہیں سسرال میں برداشت کرنا ہے. تو برداشت دو طریقے کی ہوتی ہے, ایک ان کے ظلم برداشت کرنا ہے, ایک اپنی بدتمیزی کو برداشت کرنا ہے. ہر انسان ہے, غصہ مجھے بھی آتا ہے, آپ کو بھی آتا ہوگا, ہم بھی بدتمیزی کر جاتے ہیں, فرشتے تو ہم ہیں نہیں. اس چیز کا برداشت اگر آپ سکھا رہے ہیں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ظلم پہ کچھ نہ کہیں, آپ وہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں, وہ آپ کچھ نہ کہیں, تو آئی تھنک یہ آپ اپنے بچوں کو لاچارگی سکھا رہے ہیں, اور یہ آپ کی تربیت کا ایک بہت بڑا خلا ہے, آپ کی بہت بڑی خامی ہے. ویسے میں سمجھتی ہوں کہ جو ماں باپ خود تعلیم یافتہ ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, وہ اس حد تک برداشت سکھاتے ہیں جس حد تک آپ کی عزت نفس متاثر نہ ہو, جس وقت تک آپ کے بچی پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. اگر کوئی بچہ آپ کی بچی پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو آپ پھر وہاں برداشت نہیں کرتے, آپ اس کو برداشت کہتے ہیں. جو ماں باپ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنے رویے میں برداشت پیدا کرو, سمجھ میں برداشت پیدا کرو, بدتمیزی جو اگر آپ کرتی ہو وہ برداشت کر لو. لیکن اگر یہ کہنا کہ ساس گالیاں دے وہ برداشت کر لو, شوہر بدتمیزی کرے وہ برداشت کر لو, شوہر ایک آدھ تھپڑ مار دے وہ برداشت کر لو, نو. جو ماں باپ یہ کہتے ہیں, جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یاد رکھیں ایک تھپڑ پہلے گالی اگر آپ نے برداشت کر لی تو پھر وہ جائے گا آپ کے تھپڑ پہ. تھپڑ آپ نے برداشت کر لیا, وہ آپ کو جائے گا کئی تھپڑوں پہ. کئی تھپڑ آپ نے برداشت کر لیے, پھر وہ آپ کے پاس جائیں گے شدید تشدد میں, اور شدید تشدد آپ نے برداشت کر لیا تو پھر اپنی بیٹی کی لاش ایک دن لینے کے لیے تیار ہو جائیے. اور یہی معاملے جتنے بھی سوشل میڈیا پر اور میڈیا پہ عورتوں کی گھریلو تشدد میں موت واقعہ ہوئی ہے, وہ کبھی بھی پہلا واقعہ نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں 100 میں سے ایک ہوگا جو ایک ہی دن میں ہو گیا ہوگا, لیکن زیادہ تر یہ کہ وہ پہلے بھی مارتا تھا, وہ پہلے بھی گالیاں دیتا تھا, اور اس کی جو ساسو ماں یہ کرتی تھی, اس کی نند یہ کرتی تھی. تو یاد رکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں, نہ پہلی گالی نہ پہلا تھپڑ. کسی صورت میں اپنی بچی کو یہ میسیج نہ دیں کہ بیٹا برداشت کر لو. تو پھر اگر آپ اپنے بچی کو یہ سکھا رہے ہیں برداشت کرنا, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی سکھا دیں, پھر اس کی لاش لینے کے لیے اپنے اندر بھی برداشت پیدا کر لیں. کیا ایک تعلیم یافتہ عورت خود
اپنی دنیا جینا چاہتی ہے تو معاشرہ اسے قبول کرے گا. کیا ہے معاشرہ؟ حیثیت کیا معاشرے کی؟ معاشرہ کا کام تو کہنا ہے. وہ تو جب بھی کہتا تھا جب پہلی عورت نے تعلیم حاصل کی تھی، وہ تو جب بھی کہتا تھا جب پہلے مرد نے تعلیم حاصل کی، وہ تو جب بھی کہتا تھا جب نبیوں نے تبلیغ کی. تو یہ تو معاشرہ تو صرف بولنا ہی جانتا ہے، نہ قبول کرنا جانتا ہے. لیکن یاد رکھیں معاشرہ تو بہت کچھ کہنا جانتا ہے، سب کچھ کہتا ہے، وہ تو ہمیشہ اگینسٹ میں چلتا ہے. ابھی اذان ہو رہی ہے، میں اس کا جواب آپ کو ڈیٹیل میں دیتی ہوں. دیکھیے، آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا تعلیم یافتہ عورت اگر خود سے جینا چاہتی ہے تو کیا معاشرہ اسے قبول کرے گا؟ میں پھر وہی بات کہوں گی کہ آپ نے ایک سوال کیا کہ کیا تعلیم یافتہ عورت اپنی زندگی خود اپنی مرضی پہ جینا چاہتی ہے تو کیا یہ معاشرہ اسے قبول کرے گا؟ تو پھر میں جواب دوں گی کہ کیا ہے یہ معاشرہ؟ یہ وہی معاشرہ ہے جب پہلی عورت نے تعلیم حاصل کی تب اس نے قبول نہیں کیا، جب پہلے مرد نے تعلیم حاصل کی تب اس نے قبول نہیں کیا، جب ہمارے انبیاء نے تبلیغ کی تب اس نے قبول نہیں کیا. تو معاشرہ کچھ نہیں ہوتا، معاشرہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے جب یہ مخالفت اور یہ تبدیلی دروازے توڑ کر اندر آ جاتی ہے اور معاشرہ اسے قبول کرتا ہے. معاشرہ خود کچھ نہیں بنا فرد کے. تو جب افراد لوگوں کو قبول کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اجتماعی سوچ بن جاتی ہے. تو معاشرہ تو وہ چیز ہے، تو معاشرہ تو ایک اجتماعی سوچ کا نام ہے. آج میری سوچ ہے، پھر میرے ساتھ آپ اس کو ایگری کریں گے، آپ کی سوچ ہوگی، پھر اس کے ساتھ 2 لوگ اور ایگری کریں گے، وہ 4 لوگ ہو جائیں گے، پھر 4 اور کریں گے 8 ہو جائیں گے، پھر اور 4 کریں گے 12 ہو جائیں گے. اسی طریقے سے سوسائٹی میں ایک وسیع سوچ بلٹ ہو جاتی ہے، اسی کو معاشرہ کہتے ہیں. ویسے معاشرہ کوئی ایسی جامد سوچ کا نام نہیں ہے کہ بھائی ستی ہونا ہے، بھائی یہ عورت بیوہ ہو گئی ہے اس کو ستی ہونا ہے. اگر ایک عورت نے بغاوت کی اور اس کے ساتھ 4 عورتیں کھڑی ہو گئیں، پھر اس کے ساتھ 4 مردوں نے اس کی حمایت کی، پھر اس کے بعد احتجاج ہوا، پھر اس کے بعد قانون بن گیا، تو معاشرہ ستی کو برا سمجھتا ہے. یہی معاشرہ ستی پہ جان دینے کے لیے تیار تھا، ستی کے قانون پہ. تو اسی طریقے سے بیواؤں کی شادی اگر ہم 1940s میں دیکھتے تو بہت مشکل تھی، لیکن کہ بیوہ اب بچے پالے. لیکن اب سوسائٹی اس سے بدل گئی ہے، اب سوسائٹی کے سوشل نارمز بدل گئے ہیں. کیوں؟ پہلے ایک کی سوچ بدلتی ہے، پھر 2 کی، پھر 3 کی، پھر 4 کی، وہی معاشرہ ہو جاتا ہے. تو معاشرہ کوئی سالڈ ٹھوس چیز کا نام نہیں ہے، معاشرہ ہر کی چیز ہے، وہ بدلتا رہتا ہے. تو معاشرہ قبول کرے نہ کرے یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. آپ نے جو صحیح کام کرنا ہے وہ آپ کریں، کیونکہ آپ ہی کی یہ سوچیں آگے جا کے معاشرے کو فلیکسیبل کر دیں گی. صحیح ہے، معاشرے کی اجتماعی سوچ بنائیں گی. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طاہر، آپ کے سوالات بہت اچھے تھے اور امید ہے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کچھ تھوڑا اچھا دینے میں کامیاب ہو گئی، اور میں کوشش کروں گی. اور یہاں جاتے جاتے ایک بات اور بھی میں کہوں گی، والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو نکاح نامہ پورا فل کروائیے. اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی. نکاح نامہ میں کالم ہے کیا مرد نے عورت کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے، اس کو ہاں کروائیے. اگر کنڈیشن ہے کہ مارا ہو یا نفقہ نہ دے رہا ہو یا بدتمیزی کر رہا ہو تو وہ کنڈیشن لگوا لیں. اور یہ خلا نہیں ہے، یہ طلاق کا حق ہے. خلا اور طلاق کے حق میں اکثر لوگ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کو اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے ڈیورس رائٹ لیا ہوا تو کہتے ہیں ہاں وہ تو اسلام نے دیا ہے، خلا کا ہے. اسلام نے خلا کے ساتھ ساتھ طلاق کا حق بھی تفویض کیا ہے. خلا کے لیے آپ کو کورٹ کچہری تھانے کے چکر لگانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. خلا کا کیس آپ کو فائل کرنا پڑتا ہے. وہ کیس فائل کریں گے آپ تو آپ کو خلا ملے گی. اور خلا میں مرد آپ پہ کسی بھی قسم کے نام لگا سکتا ہے یا آپ کی خلا روک سکتا ہے یا لمبی کر سکتا ہے. لیکن حق تفویض طلاق جو ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ کالم فل کرنا ہے. اور جب نکاح نامہ سائن ہو جائے گا تو جب آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوتی ہے تو جیسے مرد ایک طلاق نامے پہ 3 دفعہ لکھ کے اسے UC میں بھیج سکتا ہے، اسی طریقے سے
جیسے آپ بھی ایک ایفیڈیوٹ پہ جو ہے طلاق دیتی ہوں، میں شوہر کو طلاق دیتی ہوں، میں شوہر سے طلاق لیتی ہوں یا طلاق دیتی ہوں، طلاق لیتی ہوں، 3 دفعہ فل کر کے اسے UC کونسل میں بھیج دیں تو آپ کی طلاق ہو جائے گی. نو کورٹ، نو کچہری، نو تھانہ، نو الزامات. تو پلیز پیرنٹس مسٹ سی دیٹ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا، اور عورتوں کی تعلیم پہ ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.